شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اصحاب عاشورہ۔ امام حسین کی جس صحابی کا تذکرہ اب ہم کرنے والے ہیں ان کا نام ہے یزید بن زیاد محاصر۔ وہ مضبوط بدن کے مالک تھے اور ابھی امام حسین کے قافلے سے آ کر ملے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک وہ امام حسین کی تلاش میں صحراؤں میں گھوڑا سر پر دوڑا رہے تھے۔ ان کا لباس اور جسم پسینے میں شرابور اور آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ تھک چکے تھے اور پیاس سے ان کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، لیکن جب وہ حسینی قافلے کے نزدیک پہنچے تو ان کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کو اپنی کھوئی ہوئی چیز دوبارہ مل گئی ہو۔ جب حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی نظر ان پر پڑی تو ان کے پاس گئے اور سلام اور احوال پرسی کرنے کے بعد اپنے کندھوں پر رکھی مشک سے پانی نکال کر انہیں دیا۔ پیاسے مجاہد نے پانی پیا تو کچھ جان میں جان آئی۔ پھر جب سکون ملا تو حضرت عباس سے کہنے لگے، اے فرزند علی، خدا آپ کو جزائے خیر دے اور دنیا اور آخرت میں ہمیں آپ اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے۔ جو بہادر اور جنگجو سپاہی پورے ذوق و شوق کے ساتھ امام حسین کی فوج میں آ کے شامل ہوتے تھے، امام ان کی کا گرم جوشی سے استقبال کیا کرتے تھے، ان کی پذیرائی کرتے تھے۔ اس مجاہد کا نام یزید بن زیاد محاصر تھا اور اس کا تعلق قبیلہ کندہ سے تھا، لیکن اس کے دوست اسے ابو الشعثا کہا کرتے تھے۔ امام کی فوج کے سپاہی ان کے آنے سے بہت خوش تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، اب تو ابو الشعثا بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ عرب کے جنگجو اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ بہادری و تیر اندازی میں ابو الشعثا بے نظیر ہیں، اور ان کی بہادری کے قصے بھی انہیں اچھی طرح یاد تھے۔ قافلے کے افراد اس بات سے بے حد خوش تھے۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ طویل مسافت طے کرنے کے بعد حسینی قافلے نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ حر بن یزید ریاحی جو اس وقت یزیدی فوج کے سپاہ سالار تھے، ان کے ہمراہ فوجی بھی تھے، امام حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں یزید بن معاویہ کی طرف سے آیا ہوں اور مجھے اس کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ امام حسین یزید کے مکر و فریب سے اچھی طرح واقف تھے۔ کوفہ والوں کی بے وفائی بھی ملاحظہ کر رہے تھے۔ انہوں نے یزید کے حکم اور حر کی بات پر توجہ نہیں دی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ حر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ ان کے پیچھے چلتا رہا تاکہ امام کے قافلے پر نظر رکھیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اچانک کوفے کی جانب سے ایک مسلح گھڑ سوار آتا ہوا نظر آیا۔ امام حسین اور حر کے سپاہی سب اس کی طرف دیکھنے لگے اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو اس نے حر بن یزید ریاحی اس کے ساتھیوں کو سلام کیا، لیکن امام حسین اور ان کے ارد گرد افراد پر کوئی توجہ نہ دی۔ پھر عبداللہ ابن زیاد کا خط حر کو دیا، جس میں لکھا تھا کہ جب میرا قاصد تمہارے پاس خط لے کر آیا تو حسین کو خشک صحرا میں روک لینا۔ میں اپنے قاصد کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ اس وقت تک تمہارے ساتھ ہے جب تک تم میرے حکم کی تعمیل نہیں بجا لاتے، اور پھر وہ یہ خبر لا کر مجھے دے گا۔ اس وقت ابو الشعثا نے ایک نظر ابن زیاد کی قاصد سے بڑھا جو چلا کر کہنے لگے، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، کیسی خبر لائے ہو؟ کہنے لگا، میں تو یزید کے حکم کی اطاعت کی ہے بس۔ ابو الشعثا نے کہا، تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور اپنے خلیفہ کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے اور جہنم کی آگ کو خرید لیا ہے۔ جب حر کو ابن زیاد کا پیغام ملا تو اس نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا راستہ روک دیا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا گیا سرزمین کربلا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، اب ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے اور یہیں ٹھہریں گے۔ چنانچہ سب لوگ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں سے اتر آئے۔ ابو شعثا نازک ترین لمحات سے واقف تھے، اس لیے وہ لمحے بھر کے لیے امام سے غافل نہ ہوئے تاکہ دشمن علی امام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ ماہر تیر انداز تھے، اس لیے امام حسین کا دفاع کرنے کے لیے ایک بڑی کمان، 100 عدد تیر اور ایک تلوار اپنے ہمراہ لائے تھے۔ وہ بے چین تھے کہ پہلی فرصت میں امام حسین کی دفاع کرتے ہوئے اپنی حقیر جان کو ان پر قربان کر دوں۔ وہ یہی سوچ کر حسینی قافلے میں شامل ہوئے تھے۔ آخر کار صبح عاشور نمودار ہوئی۔ دونوں طرف کے سپہ سالار اپنی فوج کی سفرائی میں مشغول تھے۔ جنگ کی ابتدا یزیدی لشکر کی جانب سے ہوئی۔ ابو شعثا جو امام حسین کے نزدیک ہی کھڑے تھے کہنے لگے، اے ابا عبداللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں دشمن کا مقابلہ کروں؟ امام نے انہیں اجازت دی تو ابو شعثا نے فوراً ماہر تیر انداز کی طرح گھٹنے زمین پر رکھا اور تیر و کمان سے جوڑا اور دشمنوں کا نشانہ لیا۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ آسمان کی جانب اٹھایا، دعا کی، خدایا اس کے تیر کو ہدف تک پہنچا اور جنت کو اس کا اجر قرار دے۔
امام کی دعا کی بدولت ابو شاسا کے تمام تیر نشانے پر لگے اور یزیدی فوج کے کئی سپاہی مارے گئے اور متعدد زخمی ہوئے۔ جب ابو شاسا کے پاس تیروں کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور یزیدی لشکر پر حملہ کیا اور کئی یزیدیوں کو فنار کر دیا۔ دشمن کی فوج اب تک ان سے مقابلہ نہیں کر پائی تھی، اس لیے انہوں نے ابو شاسا کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں، کیونکہ ابو شاسا نے گھوڑے سے اتر کر بھی جنگ جاری رکھی۔ وہ کہتے جا رہے تھے، میں محاصر کا بیٹا یزید ہوں، میں جنگل کے شیر سے زیادہ بہادر ہوں، خدایا میں حسین کا مددگار ہوں اور اپنے ساتھ سے دور ہوں۔ آخرکار یزید بن محاصر مردانہ وار کرتے ہوئے یزیدی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور ابدی سعادت پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔